بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ یہ ناظم آباد کے محمد اسلم خان صاحب جو محمد حنیف کی شورا کے ایک پرانے رکن تھے، وہ بھی آج اسی شرک عقیدے کے اوپر وفات پا گئے۔ شرک پر جان دے دی انہوں نے، چند روزہ دنیا کی عزت کی خاطر ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دیا۔ اس حوالے سے چند لوگوں کے نام اور ان کے یہ جو کارنامے ہیں اس سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ان کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے، اسلم خان صاحب کے بارے میں نے سنا تھا کہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو انہوں نے کہا بھائی سجدہ تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اگر میں نے اس کا اعلان کر دیا تو جماعت کے اندر ایک فطور کھڑا ہو جائے گا، ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو شورا سے نکال دیا جائے گا، اور کیا ہنگامہ ہونا تھا۔ تو اس ڈر سے کہ کہیں شورا سے نہ نکال دیا جائے، انہوں نے شرک کے اوپر قائم رہے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکیم رمضان کی وہ بات بالکل، خیر وہ تو میں نے خود سنی، فون پر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ محمد حنیف کو منواؤ۔ میں تو مانا ہی مانا۔ تو اندازہ لگائیے کتنی عجیب بات ہے۔ بھائی جب آپ مانتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے تو پھر حنیف کو منوانے کا کیا مطلب ہے؟ تم خود تو مانو، لیکن اپنی امارت کو بچانے کے لیے شرک کے اوپر قائم رہا حکیم رمضان۔ اور پھر جب دوسری وجہ سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے پکڑا گیا، اس کو اس امارت سے بھی معزول کر دیا گیا، تو پھر سنا ہے بعد میں کہتا رہا کہ محمد حنیف ایسے اور محمد حنیف ایسے۔ اب وقت گزر گیا، وقت کے اوپر بات کا مزہ آتا ہے۔ جب ذلت اور خواری آ جائے تو اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرعون بھی اس وقت مان گیا تھا، جب بالکل غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ آج میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ تو کہا گیا اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ عمر دورانی کی بات پہنچی تھی کہ کہتے تھے کہ یعنی میں اس سجدے کو مان تو لوں، لیکن میرے بھائی میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ظاہری بات ہے، جماعت بیزاری کا اعلان کر دے گی اور بھائی جو ہیں وہ بھی جماعت کے سامنے ہوں گے، میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اندازہ لگائی۔ اس وجہ سے وہ شرک کے اوپر قائم رہا، بلکہ شرک کی حمایت میں اتنا بولے کہ محمد حنیف نے اسی کو امیر جماعت بنا دیا۔ پھر قاری خلیل الرحمان اور وہ جو کیا نام ہے منیر صاحب، قاری خلیل الرحمان تو خیر شروع سے چاپلوسی کرتا رہا محمد حنیف کی، لیکن منیر صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گرامر کے لحاظ سے تو یہ سجدہ اللہ ہی کو بنتا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے، چونکہ گرامر ذرا جانتے تھے، تو گرامر کے لحاظ سے تو سجدہ اللہ ہی کو بنتا ہے۔ تو لیکن محمد حنیف کے لحاظ سے، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب قرآن کے لحاظ سے بھی اللہ ہی کو بنتا، گرامر کے لحاظ سے بھی اللہ ہی کو بنتا، انبیاء کی دعوت کے لحاظ سے بھی اللہ ہی کو بنتا، لیکن محمد حنیف کے لحاظ سے اور قاری خلیل الرحمان کے لحاظ سے یہ اللہ کو نہیں بنتا۔ لہٰذا منیر صاحب نے محمد حنیف کا ساتھ دیا۔ تو یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے بھائیو۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے انسان کی کہ دل گواہی بھی دے رہا اور پھر بھی اس کو نہ مانے۔ اسی طریقے سے یہ شیخ حجاز جو شیخو پورہ میں رہتے ہیں حکیم صاحب، ان کی میرے ساتھ کتنی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر، اور کہتے تھے کہ میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا شروع میں، کہتے ہیں مجھے پھر دبا دیا گیا، لیکن اب آپ سٹینڈ لے رہے ہیں تو آپ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے ان لوگوں سے گفتگو کریں۔ یہ شیخ حجاز کا قول تھا۔ پھر زرار بٹ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو اس نے کہا ارشد صاحب جب تک محمد حنیف کو کافر نہیں کہو گے، نہیں اس پر فتویٰ نہیں لگاؤ گے، یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جو مسئلہ حق ہے تو ابھی تو سمجھائیں گے، لیکن نہیں سمجھا تو پھر کافر کہیں گے نا، اس کو کیوں نہیں کہیں گے، ہمارا چاچا لگتا ہے۔ باقی لوگوں کو جو ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق کافر اور مشرک کہا ہے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، تو محمد حنیف کے ساتھ ہمارا ذاتی لگاؤ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہماری محبت اللہ کی وجہ سے تھی، ایمان کی وجہ سے تھی۔ اب اگر وہ ایمان کا دشمن ہے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی بات کو آگے لا رہا ہے، منوا رہا ہے ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے، تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ پھر زرار بٹ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب جب کے پی کی میں آیا کرتے تھے اور اس طرح کا جو دورہ ہوتا تھا میں ساتھ ہوتا تھا، تو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے وَخَرُّ لَهُ سُجَدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ
یوسف علیہ السلام کو نہیں بلکہ سجدہ شکر اللہ کو ہوا تھا۔ اور زرار صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی ایمان تھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، میرا ایمان تھا۔ تو پھر زرار بٹ نے پتہ نہیں ایمان کیوں بدلی کر دیا، لیکن پھر بھی ذلت اور خواری جو تھی وہ تو وہ نہیں ہے، جب ایمان کے ساتھ بگاڑ کرو گے تو ذلت اور خواری تو آئے گی بھائی۔ اور کتنے لوگ ہوں گے اسی طریقے سے۔ میرے بھائیوں ہمت کا مظاہرہ کرو، دیکھو حکیم رمضان اسی شرک کے اوپر مر گیا، محمد اقبال کا بھی یہی معاملہ تھا، صرف نائب امیر کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس معاملے کو جو ہے نا ایک شرک انہوں نے اختیار کر لیا محمد حنیف کی وجہ سے، تو وہ بھی اسی شرک کے اوپر مر گئے۔ خالد عزیز کا معاملہ اسی طرح اسی شرک کے اوپر مر گیا، صابر علی اسی شرک کے اوپر مر گیا صرف اپنی نازمیت کو بچانے کے لیے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، خود محمد حنیف کا بیٹا تحسین خالد جو امریکہ میں ہوتے ہیں حافظ قرآن نے اندازہ لگائی، اور شروع میں یہ کہتے تھے کہ بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو بڑے زبردست کفر پہ طاغوت کرتے تھے اور یہ سارا معاملہ پتہ نہیں بابا کو کیا ہو گیا۔ تو شروع میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور یہ بات پہنچی کہ محمد حنیف جب اس کو سمجھا رہے تھے ایک دفعہ ٹیلی فون کے اوپر، تو وہ نہیں مان رہے تھے، تو محمد حنیف چونکہ غصے والے تھے تو انہوں نے ایک دم پٹک دیا، فون نیچے پھینکا اور نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا، اسپتال لے جانا پڑا۔ اور پھر ماں نے بیٹے کو کہا کہ باپ کو کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں باپ کی بات نہیں مانتے ہو؟ تو اس وجہ سے تحسین خالد حافظ قرآن نے کفر و شرک اختیار کیا اپنے باپ کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ اللہ کے بندو، اگر اسی شرک کی وجہ سے مر جاؤ گے، جو زندہ ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، چاہے خالد تحسین خالد ہوں، چاہے عبداللہ عمر درانی ہوں، یا جتنے بھی ہیں اللہ کے بندوں، محمد حنیف کی وجہ سے یا جماعت کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، یقین کرو یہ حق ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقع ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے، انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے، اور ایمان عقیدے کی بالکل روح ہے۔ تو یہ حق عقیدہ ہے کہ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا سجدہ۔ اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کا یہ عقیدہ بالکل حق ہے، اس کو پیچھے نہ کرو، بلکہ محمد حنیف کا عقیدہ خراب ہے، اور محمد حنیف کو بہت زبردست غلطی لگی اور ٹھوکر کھائی ہے اس نے، محمد حنیف کو غلطی لگی ہے، یاد رکھیے اس عقیدے کے وجہ سے۔ اور اندرونی کہانی بھی مجھے معلوم ہے، اور وہ بھی ایک وجہ ہے، بغیم بینہم، یہ آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ معاملات کیے ہیں، یعقوب علی اور محمد حنیف کی ضد کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ محمد حنیف نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اس طرح وجہ سے انہوں نے اپنی بھی آخرت برباد کی، اپنی بیوی کی بھی، اور کتنے لوگوں کی، خالد عزیز کی، اور دوسرے لوگ جو اسی شرک پر مرتے جا رہے ہیں، اسلم خان کی آخرت برباد کر دی، اور حکیم رمضان کی، اور سارے اسی طریقے سے جو بھی مرتا جائے گا آگ میں، جو بھی مرتا جائے گا آگ میں، یاد رکھیے حجت تمام ہے آپ لوگوں کے اوپر اب۔